پیچھے والے مومنین کو جگہ مل جائے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی الطاہرین واولادہ المعصومین، فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحسین وقار وجل اللہ تعالی فرج۔ پروردگار عالم مالک کائنات، ہم سب ذکر میں کمزور ہیں، جسموں پہ نفس کی حکومت ہے، اس ذکر کا صدقہ جسموں کو زمین کی سما ان مقدس ہستیوں کا صدقہ جو نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہے بلکہ کائنات ولایت امیر المومنین جو رسول دینا چاہتے تھے، اتنی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں، ان کا علی کیسا ہوگا؟ پروردگار عالم اس مقدس جشن کا صدقہ ہمیں علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکا۔ پروردگار عالم یہ کہتے کہتے دنیا سے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دینا، مولا بھی کہیں میرا نوکر میرا ناصر میری کلیجہ۔ ہم موالیان حیدر اقرار کو امام زمان علیہ السلام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون مکان ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ خالق کون دل کی دعا ہے اس جشن کا صدقہ جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب امام کے قابل بن جائے، سب امام کے ساتھ وفادار بن جائے، سب امام کے جانثار بن جائے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں جشن کا صدقہ صاحب و زمان کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام زمان کی انتظار گاہ عطا فرما، جو بیمار ہیں صاحب و زمان کی برکت سے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اس پر آشوب دور میں ہماری سادات مومنین کی بیٹیاں بچیاں ان کی عزتوں کی محافظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمستقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامع الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان،
ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد۔ پہلی دفعہ میرے خیال میں آپ کی شہرانی کا اتفاق ہوا اور مولا نے ایسے موقع پہ بلایا کہ موقع بھی جشن کا ہے۔ میں تھوڑا سا جوان بچوں کو لفظ خوشی پہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا خوشی، یہ خوشی کیا ہے؟ لیکن میرا دل ہے جتنا خوبصورت آپ استقبال کر رہے ہو امام کے القاب کے، میں کچھ القاب اور سنا تھا۔ برکت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین۔ بہت شکریہ جو پہنچ گئے ہو، میں شکر گزار ہوں جو نہیں پہنچے ہو ان کو بھی چاہتا ہوں ساتھ مل جائیں۔ معراج المومنین زمانے کے امام کا خاکی صاحب لقب ہے۔ رسول کی معراج تو سب سمجھتے ہیں، یعنی جب تیرا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پر کسی سے ملاقات کے لیے جائے، محمد کی معراج کہلاتا ہے۔ جب 14 محمد کٹھے ہو کر نوکر کو دیدار کرائیں، مومن کی معراج کہلاتا ہے۔ مہربانی معز المؤمنین، مومنوں کو عزت دینے والا۔ خاکی صاحب ایسے پیارے لقب ہیں بادشاہ کے نا، مومنوں کو عزت دینے والا۔ کوشش کرنا دنیا عزت دے نہ دے، دنیا تمہارا احترام جانے نہ جانے، پریشان مت ہونا۔ بہت جلد ایک آ رہا ہے جو مومنوں کو وہ عزت دے گا دنیا یاد رکھے گی۔ اگر علی کے نوکروں کی اتنی فضیلت ہے تو علی کیسا ہو؟ مہربانی مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، جشن کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث۔ پہلا خطاب ہے، بندے گھبرا نہ جائیں۔ یہ وارث 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 بخاری سب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں دنیا میں کسی کا بیٹا نہ ہونا، پیر و فقیر، گدی نشین، سادات عظام، ماتمی ملنگ، جو ملے ان کو کہتے ہیں دعا کر اللہ میں نے پتر دے۔ یہ ظاہراً مانگ رہا ہوتا ہے پتر، مگر حقیقت میں مانگ رہا ہے وارث ہے۔ مہربانی خاکی صاحب، ظاہراً مانگ رہا ہے پتر۔ چلو بات آئی گئی، ایک جملہ میں اور آپ کو توفتاً پیش کرتا ہوں۔ جو میری بچیاں، میری بیٹیاں جن کی اولاد نہیں ہے، کوشش کرنا آج کے بعد کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے دعا کرو۔ آپ مومن ہو، آپ خود دعا ہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے آپ کے لیے کہا تھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ مہربانی یا علی یا علی یا علی، مہربانی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، قدردان بیٹھے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے کہا تھا بس صرف کوشش کیا کرو اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، بس اتنی سی مہربانی کیا کرو، تمہارا بڑا بلند مقام ہے، بڑا بلند مرتبہ ہے بھائی، بہت شکریہ، بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مرتبہ ہے۔ یقین جانو زمین پہ تمہارا سلام لینے کے لیے پتہ نہیں کون کون عرش سے آتا ہے۔ مقام مومن میں پڑھ بیٹھا ہوں، آپ کو کبھی غدیر کا موقع ہوا تو میں گزارش کروں گا،
بس کم قیمت پہ نہ بیچا کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں کم قیمت پہ نہ بیچا کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں کم قیمت پہ. جوانوں بچوں بیٹا میری طرف دیکھنا, کم قیمت پہ نہ بیچا کرو. کیا مطلب کہ نعوذ باللہ اپنی قیمت لگوا لو گے؟ نہیں. جشن کے موقع پہ سید تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہے. کم قیمت پہ تم اس وقت اپنے آپ کو بیچ جاتے ہو جب غازی کا علم بھی دیکھتے ہو, غلطی سے حرام بھی دیکھتے ہو. ہائے 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 ہائے. شاباش شاباش, بہت شکریہ حضور, مہربانی یار. اس وقت کم قیمت پہ بیچ جاتے ہو. حضور مہربانی یار, آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. خاکی صاحب حقیقت ہے, اس وقت کم قیمت پہ بک جاتے ہیں جب ان آنکھوں کو اس جگہ استعمال کر بیٹھتے ہیں جس جگہ کی قابل نہیں. ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں علم عباس نصیب ہے. خاکی صاحب یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں, یا نارنگ آنا جانا لگا رہے گا یا پھر یا علی مدد, کوئی کام تو ہوگا نا. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو علم عباس ہے یہ جو لگا ہے, میری بچیاں ذرا غور فرمانا, بابا ذرا ادھر بولنا نہیں, میرے بچے میری مائیں بہنیں ذرا توجہ کرنا. یہ جو علم عباس لگا ہے, ایمان سے بتاؤ کربلا میں مولا غازی کا یہ علم تھا؟ نہیں. آپ سب مل کے کہو گے سید یہ تو اس کی شبیہ ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں نارنگ والوں, یہ جو علم عباس آپ نے یہاں لگایا, یہ اپنی چھتوں پہ لگایا ہے, اس کا کپڑا کہاں سے لیا؟ آپ کہو گے سید یہیں نارنگ منڈی میں کلاتھ تھا, اس سے کپڑا لیا. اچھا جو بانس لگا ہے وہ یہیں نارنگ منڈی سے لیا. کپڑا نارنگ منڈی کا, بانس نارنگ منڈی کی, دونوں چیزیں نسبت پا گئیں, بلند ہو گئی. جملہ میں نے آگے دینا ہے, بڑا اہم ہے, ذہن نشین رکھیے گا. شکریہ حیدری, جملہ بڑا قیمتی ہے. حضور غور فرمائیے گا. بچوں میں نے ابھی جملہ اب دینا ہے, آپ نے ان بچوں سے نہیں گھبرانا, میں نہیں گھبراتا ان سے, میں تو یقین کرو انہیں ہی مومن سمجھتا ہوں. یہ مومن ہے. آپ کہیں گے سید پہلی دفعہ آگے پریشان کر کے جا رہے ہیں, یہ مومن ہم نہیں. قسم اس مقدس منبر کی, یہ اس لیے مومن ہے, یہ دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھتے ہیں. شاباش شاباش, مہربانی 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 حضور, یہ سے مومن ہے. مہربانی. آپ کے کیا کہنے, کمال اور سخت باتیں بھی آپ نے غور فرما لی, میں شکر گزار ہوں آپ کا. یقین جانو یہ موقع کی صاحب یہ مومن ہے. مولا کی قسم ان سے بچیاں پردہ نہیں کرتی, یہ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتے ہی نہیں, یہ مومن ہے. کیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بلند کروا کے دعا کرواتی ہوں, اس لیے ان کی قبول ہوتی ہے. ویسے حیرت کی بات ہے, نماز یہ نہیں پڑھتے, دعا ان کی قبول ہوتی ہے. ہوئے 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 ہوئے. بہت شکریہ, شکریہ علی حماد, شکریہ شکریہ. لو جی بات رہنا جائے, بڑی قیمتی بات تھی, میں بس وہ بات کر کے میں چاہتا ہوں پہلی دفعہ آئیں کوئی تحفہ خاص دے جاؤ. بلال بیٹا بہت اہم بات ہے. علی حماد بھیا بہت غور کرنا ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے فون بند کر دینا, یہ جملہ جب تک مکمل نہ ہو آپ نے توجہ میں طرف رکھنی ہے. میں نے کہا یہ کپڑا نارنگ منڈی کا, کسی کلاتھ ہاؤس کا, یہ بانس یہیں کا, اسی شہر کا, لیکن نسبت دے دی گئی علم سے, بلند ہو گیا. ہم میں سے ہر وہ بچہ جس کی علی سے محبت ابتدا سے ہی آغاز ہو جاتی ہے, ہم سب جھک کے سلام کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, چھتوں پہ علم نہیں, ہم سمجھتے ہیں غازی کھڑا ہے. ایسا ہی ہے, اطمینان بڑھ جاتا ہے, یقین بڑھ جاتا ہے. ایسے ہے دعا مانگتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس کے وسیلے سے جلدی قبول ہو جائے گا. وسیلہ جو ہے بھائی, بہت شکریہ. اب آپ کی مرضی ہے, یہاں اگر بھائی اہل سنت بھی بیٹھے ہیں ان تک بھی میری یہ گزارش ہے, ایسے نہ لڑا کرو کہ یہ جو علی والے ہیں انہوں نے یہ شبی بنا لی, یہ شبی بنا لی, یہ شبی بنا لی. بٹھے کی اینٹیں ہیں, تم لے آؤ, گھر بناؤ تو تمہارا گھر, مسجد بناؤ تو پھر اللہ کا گھر. اینٹ تو اسی بٹھے کی ہے, اینٹ تو ایک ہی بٹھے کی ہے نا,
تم نے نسبت دے دی مسجد سے اللہ کا گھر، تم نے گھر سے نسبت دی تو تمہارا اپنا گھر، فرق ہے نا۔ ایک کاغذ ہے جس پہ تم کچھ لکھو پھینک دو، وہی کاغذ ہے اس پہ صرف قرآن کی آیتیں لکھو، کاغذ متبرک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ماننا پڑے گا جس کو جس سے نسبت ہو جائے مقام بلند ہو جاتا ہے۔ میں بہت شکریہ، جملہ جو دینا ہے اب سنبھالیے گا۔ علی احمد نارنگ منڈی یاد رکھے گی، میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، خالی ذکر نہیں فکر۔ الحمدللہ 18 سال سے کوشش کر رہا ہوں گلی گلی چوک چوک شہر شہر ملک ملک صرف اس اعلیٰ قوم کی فکر آگے بڑھاؤں، صرف اتنی سی خواہش ہوتی ہے۔ جاؤں جشن پڑھوں، مجلس پڑھوں، کوئی بھی پروگرام جا کے پڑھوں، ان کی فکر بڑھاؤں، ان کو بتاؤں یہ بڑے کمال لوگ ہیں، یہ کوشش کریں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچیں۔ اسی مقصد کے لیے نکلتا ہوں، ورنہ گھر سے کوئی بندہ نکلے نا 10 دفعہ سوچ کے نکلتا ہے مجھے ملے گا کیا۔ آپ دیکھ لینا علی حماد سے لفافہ لے کے نہیں جاؤں گا، میرے سید ہونے میں فرق آتا ہے۔ شاباش، یقیناً فرق آتا ہے۔ میں سید کہلواؤں، جاتے جاتے کہوں علی حماد وہ نیاز دے، نہیں علی حماد کو کہوں گا ماں نے پہلا لقمہ کہہ کے کھلایا تھا، نظر اللہ نیاز حسین۔ نیاز تو وہ ہے جو پکا کے بیٹھا ہے، یہ بنتی ہے فیس معاوضہ، میں آیا اس کا مطلب میں نے احسان لگایا، اس کا مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا مجھ جیسے پہ کس کا احسان تھا۔ نارنگ ملو 18 سال ہو گئے، میں نے آج تک اس قوم کے کسی بانی سے 1 روپیہ نہیں پکڑا، دل نہیں کرتا ہاتھ لگانے کو۔ یقین پیسے اچھے لگتے ہیں، ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا، سیکھا میں آپ سے ہوں۔ جب بندے منت کرتے ہیں نا شاہ جی آج لفافہ لے کے جانا ہے، کسی کو دے کے جانا، میں نے کہا جو تو نے کھلایا ہے وہ کیا؟ کہا وہ نیاز۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ نیاز۔ میں نے کہا یہ کتنے بندے سن رہے تھے؟ کہہ رہے 300۔ میں نے کہا ان کو کیا دیا؟ کہنے لگے وہی جو پکا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں بھی آج وعدہ توڑ دیتا ہوں، کسی کو دے جاؤں گا، پہلے ایک ایک بندے کو 50-50 ہزار دے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ علی کی محبت میں آ سکتے، ہم نہیں آ سکتے۔ ہائے 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 ہائے، یقین جانیے یہ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہیں، مولا کی محبت میں آئے بیٹھے، ان کا یقین اتنا کمال ہے، گھر جائیں گے سرکار کرم کر دیں گے۔ جو یقین بتانے آئے اس کا یقین کمزور۔ ولایت سب سے پہلے نام ہے یقین کا، اگر یقین نہیں ولایت کی واؤ کی بھی سمجھ نہیں آئے۔ یہ تو آج لوگ ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں، بچوں یہ جوانوں آپ کے لیے میسج، آج دوڑتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس میڈیسن لینے کے لیے، ابھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج سے کم از کم 100 سال 150 سال پہلے کوئی بیمار ہوتا تھا ڈاکٹر کی دوائی پہ نہیں، علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے شفا لیتے تھے۔ بزرگ گواہی دیں گے، جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے تھے خاک کربلا تھوڑی سی کھا لیتے، بندے چل پڑتے تھے۔ پہلے یقین تھا، اب کمزور ہو گیا، نہیں اب بھی مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ لو جی کہیں گے سید تو پریشان کر کے جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، میں محبت کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یقین مضبوط کرو، جس طرح میں یقین مضبوط کر کے آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کر رہا، مجھے یقین ہے آپ ہو کیا سوچو گے، یار سید ممبر پہ کھڑے ہو کے غلط حرکتیں کر رہا تھا۔ بس ولایت یہ ہے بندہ اکیلا ہو، کوئی نہ ہو، غلط حرکت ذہن میں آئے، یقین بڑھائے، کوئی ہو نہ ہو مہدی تو دیکھ رہا ہے۔ شاباش شاباش، ولایت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، مقدس ممبر کے امام تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ جملہ علی احمد ابھی وہیں رہ گیا۔ لو جی سننا، کپڑا نارنگ منڈی، بانس نارنگ منڈی، نسبت بلند، ایسے ہے اتفاق کرتے ہو۔ لو جی
ہماری مجالس کا جو تقاضا ہے یا ہماری محافل کالی حماد جو تقاضا ہے یا ہمارے جشن کا جو تقاضا. ذاکر صاحب برادر محترم، میری پہلی آپ سے ملاقات نہیں ہے، پہلی دفعہ ملاقات ہے. آپ بھی ذرا غور فرمائیے گا، اچھا لگے تو ضرور ممبر پہ بیان کیجئے گا. میرا نام لینے کی ضرورت نہیں، پیغام کی ضرورت ہے. پیغام یہ حضور، ایک کپڑا نسبت پا کے عباس کی بلند ہو سکتا ہے، ہمارے اندر غازی رہتا ہے، ہم کب بلند ہوں گے؟ پیغام یہ ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے. بہت شکریہ یار، مہربانی. علی حماد یہی جشن ہو گیا، خدا کی قسم. خاکی صاحب بہت بڑا جملہ ہے. خاکی صاحب اب یقین کیجئے، یہ کپڑا بلند ہو سکتا ہے، علم عباس کا نام ہمارے اندر تو غازی رہتا ہے. ابھی تک ہم بلند ہی نہیں ہوئے. ہمیں بلند ہونا ہے، ہمیں اپنا مقام بلند کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچے. پھر دیکھو جو کہو گے وہ ہوتا جائے گا. بلند کیسے ہونے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، آج کے بعد ان آنکھوں کو امام کے دیدار کے لیے بچا کے رکھو، بلند ہونے کے لیے. مہربانی خاکی صاحب، پھر یہی پیغام ہے نا. آج کے بعد ان ہاتھوں کو بچا کے رکھو جو ہاتھ علم عباس پہ مس ہوتے ہیں، حرام پہ نہ جائے. ان شکموں کو بچا کے رکھو جن شکموں میں لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے. یقین کیجئے، یہ ہے آپ کی بلندی کا آغاز. مجھے یقین محکم ہے، بلند ہو تو صحیح. دنیا تمہارے پاس آ کے کہے گی، جناب علی والو تم جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم پہ بھی ذرا تھوڑی سی مولا سے نگاہ تو کروا دو. جملہ آ گیا تھا، میں نے آپ کی خدمت. پریشان تو نہیں ہو گئے، گھبرا تو نہیں گئے؟ 15 رمضان سرکار 625 عیسوی پاک مجتبہ دنیا میں تشریف لائے. میں نے علی حماد کبھی بھی ان کا آنا نہیں پڑھا کہ یہ کس طرح آئے. میرا بنتا بھی نہیں کہ میں ان کے آنے کا انداز بیان کروں. میں تو شیعوں سے کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے ولادت، کوئی کہتا ہے نزول. میں کہتا ہوں آئے یہ ہیں، لڑتے تم ہو. بس اتنا ہی کافی ہے. کوئی بھی زمین پہ محمد کسی شہزادی کی گود کو زینت بخشے، وہ شہزادی شہزادے کے آنے کے بعد مسلح پہ بیٹھی ہوتی ہے. بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے حضور، یقین کیجئے اتنا ہی کافی ہے. علی حماد اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کیسے آتے ہیں؟ بڑی کمال باسعادت تشریف آوری ہے. شہنشاہ معظم خیر سے تشریف لے کے آئے. آپ نے ایک چھوٹا سا اہتمام کیا خوشی کا. دیکھیں نا، یہ پھول دلوں کو طرافت بخش رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں کسی خوشی میں بیٹھے، ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ایسے ہے. اچھا، یہ ایک خیر سے آج کل 2 دن جشن رہیں گے، پھر امیر کائنات کی شہادت کے ایام شروع ہو جائیں گے. وہ خوشی پھر ذرا بدل جائے گی. نہیں، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. یہ پورا مہینہ روزے رکھتے ہو، کس لیے؟ ایک دن عید خوشی کا آنا ہے. ایسے ہے پورا مہینہ. علی حماد میں آج نارنگ منڈی کو عرفان کا موتی سرکار کا صدقہ اور دینا چاہتا ہوں. روزے کی جس کو سمجھ آ گئی، کم از کم مہینے بعد وہ ولی بن جاتا ہے. یقین جانیے وہ ولی بن جاتا ہے جس کو روزے کی سمجھ آ گئی. نہیں گھبرا گئے ہو، اور میں آسان کر دوں. اللہ کہتے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایسے ہی ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے تائید فرمائی. روزے کا مطلب اگر آسان سا بھی کسی بچے سے پوچھا جائے، وہ کہے گا جناب صبح اٹھ کے سحری کرنا، شام کو افطاری کرنا. برادر محترم علی حماد سے میری ملاقات ہوئی. میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، بات جلدی پہنچ جائیں گی. علی حماد سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا علی حماد سناؤ سحری کی. کہنے لگا جی. میں نے کہا کیا کھایا؟ کہنے لگا شاہ جی سرکار کا صدقہ دسترخوان سے روٹی کھائی.
میں نے کہا جی آپ کب کھاؤ گے؟ کہنے لگے جی شام کو۔ میں نے کہا میرا دل ہے دوپہر کے 12 بجے میں تمہیں روٹی کا ایک ٹکڑا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے شاہ جی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا لیے مات کھاؤ نا۔ کہنے لگے شاہ جی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا یار کھاؤ، کوئی روٹی حرام ہے؟ کہنے لگا جی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے امر ہے، اگر نارنگ منڈی تھک نہیں گئی، روزے کا مطلب بھی یہی ہے، جہاں امر آ جائے وہاں حلال سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہائے 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 بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ کرے عرفان کا یہ موتی کے دے۔ یقین جانیے امر جہاں آ جائے وہاں اطاعت کرنی پڑتی ہے، جہاں حکم آ جائے وہاں ماننا پڑتا ہے۔ بس یہ 30 دن سے سیکھو، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو 30 دن روزے رکھ کے امر پہ قائل اور قائم ہو گیا وہ ولی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک دن عید کا رکھا ہے۔ اچھا آج اگر جاؤ کہیں کپڑے دینے کے لیے، درزی تمہارے سے کپڑے لیں گے؟ نہیں، بکنگ ہی بند ہے۔ انتظار کس کا ہے؟ عید کے چاند کا، عید سے زیادہ عید کے چاند کا، کیونکہ چاند ایک ایسی چیز ہے یہ جب نمودار ہو جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے عید آئے گی۔ ایسے ہی ہے۔ اور کیا کہنے صاحب الزمان کے اس بابا کے، علی احمد جملہ دیکھیے گا، کیا کہنے صاحب الزمان کے اس بابا حسن مجتبیٰ کے، ہے یہ چاند تیسری کا لیکن ظاہر ہوا 14ویں کو۔ میں نے کہا سرکار میں ہوں تو بڑا کمزور سا، دیکھنا میں تو حضور میں بعد میں تصویریں بنانا، بھائی آپ کے سارے دیکھیں، آپ ذرا بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ، شکریہ، بسم اللہ، ناراض نہ ہوئیے گا، محسوس بھی نہ فرمائیے گا، مولا خیر سے رکھیں، وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا سرکار آپ نے 14ویں کو آنا پسند فرمایا، 14ویں کا چاند، کہنے لگے اس لیے کہ ضروری تھا میں اپنے 14ویں کا تعارف کرواتا۔ سرکار وہ کیسے؟ یقیناً یہی دل نے گواہی دی، جواب یہ تھا اصل میں پہلی کے چاند کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے، 14ویں کا خود نظر آ جاتا ہے۔ بھائی بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ لو جی وہ خوشی کی بات رہ نہ جائے، ساروں نے چاند دیکھنے کے لیے روزے رکھ کے کوشش کی کہ جی اب دیکھا جائے، چاند نظر آئے، فون کر کے حضور چاند نظر آئے، چاند نظر آئے، ہر طرف سے چاند چاند چاند۔ لو جی پتہ چل گیا چاند نظر آئے، بندے خوش خوش، اور ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، اللہ تیری نمازیں روزے قبول کرے۔ ایسی ہے ابھی ممبر پہ کھڑے ہو کے بھی ایک صاحب نے، ایک جوان نے یہاں کھڑے ہو کر کہا اللہ علی حماد کی یہ کاوش قبول کرے، نہ شیعہ بنو، مومن بنو، ممبر پہ کھڑے ہو کے نہ کہا کرو قبول کرے، ایمان مضبوط رکھو۔ کیوں؟ اگر امام قبول نہ کرتا جشن ہی نہ ہوتا۔ ہوئے 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 ہوئے، کاش کہ تمہارے دل میں بات اتر جائے۔ یقین کیجئے بادشاہ نے قبول فرمایا تو جشن ہوا۔ عام فہم لوگوں کو تو شک ہے، وہ دعا کرواتے اللہ قبول کرے، وہ تمہارے قبول نہ کرتے یہ تم ہی نہ آتے، قبول نہ ہوتا میں بھی نہ آتا۔ یہ ان کی قبولیت ہے، ان کی کریمی ہے، ان کی عنایت ہے، کوئی بات نہیں بھائی، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ کا شکریہ، ان کی شفقت، یہ سب قبول ہے۔ بار بار کہنا جائے خوشی کا ایک جملہ، اور میں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں مکمل کر کے پھر یا علی مدد کی اجازت چاہوں گا۔ خوشی، شام کو چاند کی خوشی نظر آ گیا، صبح صبح عید کا دن، سارے کپڑے شپڑے پہن کے ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، خوشبوئیں لگائی ہیں، مل رہے ہیں، عید مبارک دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوپہر ہوئی، تھوڑا تھوڑا چہرہ مرجھانا شروع ہوا، شام ہوئی، مرجھا گیا۔ وہ بندے کہتے ہیں کی ہوئی یار پتہ ہی نہیں چلے یار دن لنگ ہی گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، شاید کوئی پیغام وصول ہو جائے، کد دن لنگ ہی گیا۔ لوگ کوئی مسئلہ نہیں یار، وہ آگے ٹرو بھی ہے، اور تصویر ٹرو مرو ہی کہندے ہیں جی، ٹرو دوسرا دن ہے جی، دوسرا دن آیا، تیسرا ہے، مختصر یہ بات طویل نہ ہو جائے، جشن کا موقع مسکرا پڑے ہو، خاکی صاحب میں شکر گزار ہوں، تیسرا دن آئے، جب تیسرا دن مکمل ہوا اب وہ چہرے بالکل مرجھا گئے، وہ جو عید خوشی وہ آہستہ 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 کم ہو گئے۔
بالکل ختم ہو گئی۔ اگلے دن بندے کام پہ ملے، نوکریوں پہ ملے، کاروباروں پہ ملے، سنا کیسی گزری؟ یار پتہ ہی نہیں چلا، وقت لنگ ہے۔ یہ جو پتہ ہی نہیں چلا ہے نا، یہ دل کے اندر کی آواز ہے۔ یہ اندر چاہتا ہے خوشی چھوٹی نہ ہو بڑی ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ یہ اندر چاہتا ہے یہ خوشی 1 دن کی نہ ہو، 2 دن کی نہ ہو، 3 دن کی نہ ہو، خوشی طویل ہو۔ نارنگ منڈی والوں آؤ، میں تمہیں، میری طرف دیکھنا بیٹا، میری طرف دیکھنا، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ کسی نے پوچھا تھا خوشی طویل کب ہوگی؟ انہوں نے کہا جب صاحب زمان آئیں گے۔ ارزق طوّن و تمتعہ فیہا۔ کسی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں نہ، عیسائی خوش ہوتے ہیں نہ، باقی مذاہب کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ 25 دسمبر ہوتا ہے، عیسائی خوش ہوتے ہیں، مسلمان خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی خوشی ہے؟ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، آنے دو اللہ کے نمائندے کو، روئے زمین کا ہر ذرہ خوش ہوگا، ہر بندہ خوش ہوگا، اور ہم تو ویسے خوش نصیب ہیں، آنے والا ہے ہی ہمارا۔ ایسے ہے۔ لو جی سردار تشریف لے کے آئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سردار کا سناتا ہوں اور نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لو جی یہ راوی ہیں شافعی، جانتے ہیں نا؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے کسی خطاب میں پڑھا، ایک دفعہ پاک حسن مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا۔ اب سرکار کا ایک فرمان ہے، اسی فرمان سے ذرا غور فرمائیے گا، سرکار ہم سے چاہتے کیا ہے؟ تھک گئے ہو تو میں رخ موڑ لیتا ہوں، ہے جی۔ یہ فرمان سنانے کا مقصد صرف یہ ہے سوچیں بلند ہوں، فکر بلند ہو۔ خاکی صاحب نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو پھر میں واقعہ شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ 2 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، واقعہ اتنا طویل نہیں ہے۔ خاکی صاحب ہم سب ایک بہتر مستقبل کے لیے دوڑ رہے ہیں، ایسی ہے۔ میں خاکی صاحب سے پوچھتا ہوں واجب الکرام آپ کی ہے تو میری پہلی ملاقات، لیکن یہ ہے کہ آپ کرتے کیا؟ مجھے فرمانے لگے سید میں کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے جی وہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ اچھا حاکی صاحب کاروبار کر کے کیا کرو گے؟ شاہ جی کاروبار کروں گا، محنت کروں گا، منافع کماؤں گا، اچھا گھر بناؤں گا، وہاں رہوں گا، بچے اچھی جگہ پڑھاؤں گا۔ یہ جو گا ہے اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ، آواز آگی میرے تک۔ مستقبل، مستقبل۔ دیکھو 3 زمانے ہیں نا، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ جو گزر گیا وہ ماضی، جو آج ہے وہ حال، جو اب کے بعد ہوگا وہ مستقبل۔ میں مثال دیتا ہوں، میں آیا ہوں پہلی دفعہ نارنگ منڈی میں، فرض کرو آج نہیں، میں بلکہ آج ہی آیا ہوں۔ میں نے آگے کالی حماد مجھے وہ جشن ہے 12 رمضان وہاں لے چلو۔ کہنے لگے شاہ جی وہ تو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے وہاں چلو یا جو ہوگا وہاں جائیں گے؟ بھئی بڑی بات ہے جی، آپ نے مجھے سمجھا دیا، تیاری مستقبل کی۔ میں نے پوچھا جناب عالی سے حضور بچے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی اچھے اسکول پڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے اس لیے پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے، بڑے آدمی بنیں گے۔ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ اس میں رہوں گا۔ کھاتے کیوں ہو؟ طاقت اللہ دے گا۔ عقد کیوں کرتے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا۔ نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا۔ ایسے ہی ہے مستقبل۔ رات کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ یہی مقصد ہے ہمارا محافل آل محمد میں شریک ہونے کا۔ سنا کرو کیا ہوا تھا، کوشش کیا کرو، غور کیا کرو۔ حاکی صاحب کیا ایک علی کا سلمان تھا، ایک حسین کا ہور تھا، مگر سن سن کے سن نہ ہوا کرو، عہد کیا کرو وہ تھا میں بنوں گا۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ یار، یہ اسی پیغام کے لیے میں آیا ہوں۔ ساری تقریر ایک طرف، یہ پیغام ایک طرف۔ میں بھی مہربانی حیدری، وہ علی کا سلمان تھا، وہ حسین کا ہور تھا، میں مہدی کا بنوں گا۔
یہ میری بچیاں آئیں بیٹھی ہیں، یہ بھی عہد کریں میں بھی قائم کی فضا بنوں گی۔ یار ہر چیز میں مستقبل ہے، کوئی اپنے مستقبل کو بھی تو پہچانو نا۔ میں بھی امام کا استقبال کروں گا، میں بھی امام کو لبیک کہوں گا، میں بھی۔ کسی نے پوچھ لیا خاکی صاحب آپ کے نارنگ منڈی میں ایک سید آئے تھے، وہ کہہ گئے میں بھی حر بنوں گا، میں بھی سلمان بنوں گا، کیوں وہ سلمان ہے نہیں؟ خاکی صاحب کہیں گے گل سن، میرا پیر جو کہہ گیا نا ممبر تے جڑی گل کرنا چاہ رہے سی اس گل دی حقیقت نو سمجھ۔ انہیں کہا کی؟ خاکی صاحب کہنے لگے وہ کہنا چاہتے تھے وہ سلمان وہ تھا جس نے علی کو دیکھ کے مانا، انشاءاللہ میں اسی سلمان سے سبق لے کے مہدی کا بنوں گا۔ دنیا کہے گی دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور بات پہنچی ہے۔ میرا یہی مقصد تھا آنے کا جو میں دے گیا۔ آج کے بعد عہد کرنا میں بھی بنوں گا۔ آئے خاکی صاحب یقین جانیے یہی مقصد ہے ہمارے محافل آل محمد کا۔ بلکہ میری گزارش ہے جتنے بانیان تشریف فرما ہو، حکمن کہہ رہا ہوں، کیا جس کو بھی پڑھاؤ اس کو کہو جناب یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، یہ بھی تیاری کر کے آپ بتا، رجعت ہوگی امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ مثلا ایک جگہ ابھی نارنگ منڈی میں خطاب کر کے چلا جو علی حماد کو لوگ کہیں گے سید کہے کہ ممبر پہ کیا ہوگا، ہم نے تو بچپن سے سنا ہے سرکار کعبے پہ آئیں گے، سرکار جب کعبے پہ آئیں گے گلتے پیر کر کے ممبر تے پر میں جاواں گا کی میں کعبے جان لئی میں نے کسے کو ٹکٹ لینی پینی ہے۔ علی حماد ان کو بتا دینا رجت کا مطلب یہ ہے، معصوم فرما گئے تیار تو ہو، پہلا قدم نارنگ منڈی دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ بہت شکریہ حیدری۔ کوئی تھوڑا سا سوچ میں فرق آیا؟ ہاں، اور یہاں تک اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ فرمایا جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا یہ رجت ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا جہاں بھی دفن ہوا ہمارا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مارے گا۔ اب انداز ہے وہ میری طرف دیکھو گے تو لطف آئے گا۔ سرکار ٹھوکر ماریں گے، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد دیکھیں گے، پھر سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ دفنانے آئے تھے، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی، میرے چاچا، میرے تائی، میرے ماموں، میرے رشتہ دار کہاں جو دفنانے آئے تھے؟ میرے کہاں ہیں؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی نارنگ منڈی، اگر تیرے اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے۔ مسکرا کے فرمائیں گے تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ آپ کے مکتب کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں، ساری دعاؤں میں باکمال دعا ہے نارنگ منڈی والوں، دعائے عہد۔ نام سنا ہے؟ جی شکریہ، پڑھتے بھی ہو کوئی بات نہیں، نہیں پڑھتے مجمع نہ توڑیے گا، ہم بانیان کو دے کے جائیں گے۔ لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفتاً بھجوائی ہے دعائے عہد، کیلنڈر کی شکل میں ہے، اس کا ترجمہ ساتھ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ عربی پڑھتا تو ہے، سمجھتا کم ہے۔ اردو میں ترجمہ لکھا ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی نے دی دعائے دیے لو پڑھو تو یہ سوچو ہو یہ تو اگر لے لی تو یہ تو چھپوا کے بانٹنی پڑے گی، نہیں، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ مہربانی خاکی صاحب، جملوں کے قدردان ہو یار، اس سے معجزہ ہوگا۔ امام قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر یہ کوئی عام کرم نہیں، بڑا کرم ہے، صاحب الزمان قبر پہ آئیں۔ یہ تعلیم کس نے کی؟ آپ کے چھٹے لال ولایت نے، مولا امام جعفر شادی کے لئے۔ چلو ایک اور تحفہ بھی لیتے جاؤ، یہ جو کتنا خوبصورت درود پڑھے نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نارنگ منڈی والو توجہ کرنا، جملے جملے پہ غور کرنا، ضائع نہ کرنا۔ یہ درود بھی ٹھیک ہے، تمہاری خطاب ہدیت و شیعہ، اس میں معصوم کا فرمان ہے، غیبت میں چاہیے مومنوں کو اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ فرمایا جو عجل فرج آل محمد پڑھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں مرنے سے پہلے مہدی کو دیکھے گا۔
مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود اللہم وہ دعائے ہے وہ ضرور لے لینا، وہ تمہارا تحفہ ہے، انشاءاللہ کام آئے گی، بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ بھی بتاتا جو برکت بھی بڑی ہے، خیر بھی بڑی ہے۔ محترم تھوڑا میری طرف دیکھنا، میں چھوڑ رہا ہوں، تھک گئے ہو تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تو ڈائریاں شاعری کے لیے کھول کے رکھتا ہوں کہ کبھی شاعری سنائیں گے، لیکن وہ بات چلتے 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 کہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر تفصیلی عرض کروں گا، پڑھنے والے صاحب تشریف فرمائیں۔ علی حماد دعا معافی میرے سے مانگ رہی ہیں ادھر سے؟ اچھا اچھا اچھا، مسکرا تو پڑے ہو یار، مسکرا تو پڑے ہو، یہی تو جشن ہے یار، سبحان اللہ۔ لو جی بس اتنا ہی کافی سمجھنا، ذرا غور کرنا۔ آپ جو میں تحفہ سرکار کا صدقہ تمہاری جھولیوں میں ڈال رہا ہوں نا، آقا کا صدقہ، یہ بڑا کام آئے گا۔ ہے محمد کے حسین بیٹے کی دنیا میں تشریف آوے۔ یہ بھی بتاتا جاؤں، جو جہاں جہاں سن رہے ہو، حسن نام آقا کے نام سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ وقت نہیں ملا میں سرکار حسن پہ تفصیلی پڑھتا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، بات چلتے چلتے ہماری کہاں نکل گئی۔ نام اللہ نے رکھا، زبان محمد نے چسوائی۔ اللہ اکبر، کوئی راز ہے زبان چسوانے میں؟ بہت شکریہ۔ اچھا سرکار آئے، سرکار کے آنے پہ میرا دل ہے محمد سے عیدی لے۔ کوئی سمجھانے کا چھوڑ، حضور آپ ادھر آ جائیں، میرے سامنے ادھر میں زیارت کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ آ ہی گئے تو بسم اللہ۔ مالک ان کا سایہ ان کی اولاد پہ قائم رکھے، قائم کے آنے تک، بلکہ سارے خیر سے رہو امام کے آنے تک، پر کوشش کرو ان باتوں پہ فکر کر کے، غلطیاں کر کے معافیاں نہ مانگنا، شیعہ بننا، شکر پہ شکر ادا کرنا ہے۔ نہیں غلطی ہو گئی تو مولا میں نے معاف کر چھڑو نا، ہر لمحے ہر قدم پہ کہنا آپ کا احسان ہم جیسوں کو آپ نے اپنے قابل بنا لیا، ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ اس لیے اس معیار پہ آنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، ورنہ محب موالی نہیں۔ نارنگ منڈی کہے گی شاہ جی آج پہلی دفعہ آئے ممبر پہ آ کے ونڈ کر کے چلے گئے، شیعہ محب شیعہ محب۔ ممبر کی عظمت کی قسم علمی زمانہ سے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ میرا نہیں، تیرے 11ویں امام سے ایک شخص نے پوچھا تھا، مولا یہ بندہ کہتے میں شیعہ ہوں، تصدیق فرمائیے، فرمایا یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے، یہ محب ہے، یہ محب ہے۔ سرکار مجھے آج پتہ چلا محب اور ہے شیعہ اور ہیں، سرکار احسان فرمائیں مجھے پتہ تو چلے راز کیا ہے؟ فرمایا جو ہم سے محبت کرے وہ محب ہے، جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، خاکی صاحب بہت بڑا جملہ ہے، یقین جانیے بہت بڑا جملہ ہے۔ جو ہم سے مہربانی، بابا جی پھر لیٹ ہی کر چڑھیے تسی، جو ہم سے، میری طرف دیکھنا، ہم بس میں دعا دینے لگا ہوں، اجازت چاہنے لگا، جو ہم سے محبت کرے، شکر گزار والی حماد آپ نے مجھے ٹائم پہ محدود نہیں کیا، شکر گزار ہوں۔ جو ہم سے محبت کرے وہ محب ہے، جن سے ہم محبت کریں۔ بہت بڑا جملہ ہے جی۔ لو جی پاک حسن مجتبیٰ کی دنیا میں تشریف آوری ہے عیدی۔ آپ کہیں گے شاہ جی یہ عیدی والا تصور کیا؟ یہ بتاؤ یہ گھروں میں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں ہے، گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے دروازے پہ منگتے آ نہیں جاتے؟ اور گل سنو جی، اللہ نے پتر دیتا ہے، اسی بھی اینج نہیں جانا، ایسے ہی ہے نا۔ تو آؤ سرکار مہربانی، میں نے ایک مثال دینی تھی، اللہ کرے آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچے اور کبھی زندگی میں بولو نہ۔ آؤ سرکار مصطفیٰ سے کہتے ہیں، سرکار مصطفیٰ اللہ نے تانو پتر دیتا ہے، خالی ایسی بھی کوئی نہیں جانا۔ بہت بڑی عیدی ہے، سنبھالنا، آواز آئے گی مانگو کیا مانگتے ہو۔ مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو جائے گا، میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو کے کہے گا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ معظم پاک حسن کے آنے کی خوشی میں 10-20 لاکھ دے دو۔
ہائے آواز آئے گی میرے آنے والا بیٹا بھی دیکھ مانگی جانے والی خیرات بھی دے. ہائے 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 ہوئے ہوئے شاباش. مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں, اللہ کرے پیغام پہنچ جائے. بھئی بہت شکریہ. پھر مجھے سمجھ آئی وہ واقعی یار آنے والا تو پاک حسن ہے, میں مانگ رہا ہوں پیسے تو یہی رہ جانے. پھر میری عقل نے تھوڑی سی کروٹ بدلی. میں نے کہا اچھا سرکار ایک مہربانی کر دیں, سرکار کوئی 20 25 50 کلے دے دیں. آواز ہے کلے دے دوں گا لیکن حسن کے آنے کی عیدی لے رہے, یہ ذہن میں رکھنا ساتھ لے جائے گا, ساتھ لے جائے گا. میں نے کہا سرکار نہیں ساتھ تو نہیں لے جاؤں گا. لو جی اب پھر شکریہ بھائی, شکریہ بھائی. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. نہیں پہلے بیٹھ جائیں نا, بات بہت بڑی کرنی ہے سرکار کی. بات یاد ہے جو میں کر رہا تھا, بڑی جلدی بھول گئے ابھی بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نہیں, وعجل فرج آل محمد بھی یہ نہ بھولنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یہ نہیں بھولنا. لو جی سرکار مصطفیٰ سے پاک حسن کے آنے کی عیدی. پہلے میں ہی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں پیسے چاہیے. آواز آئی میرا آنے والا شہزادہ بھی دیکھ مانگے جانے والی خیرات بھی دیکھ. پھر میں کھڑا ہو گیا, چلو سرکار یہ نہیں تو قلعے چاہیے. آواز ہی ساتھ لے کے جائے گا. میں نے کہا نہیں سرکار نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. پھر ذرا ذہن نے کروٹ بدلی, تھوڑا سا شعور بیدار ہوا. میں نے کہا سرکار اور کچھ نہیں, ایک جنت کی ٹکٹ ہی دے دو. آواز ہی سرکار کی, اے کملا عرصہ ہو گیا تجھے ذکر سنتے سنتے, تو نے کبھی نہیں سنا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سوچ کے مانگ جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے مل جائے وہ تو حسن کے آنے کا صدقہ مانتا ہے. اب میرے ذہن نے کروٹ بدلی. بس اجازت نارنگ منڈی والوں جملہ سنبھالنا, ذہن نے کروٹ بدلی. میں نے کہا نہیں یار اب میں سرکار کو کہتا ہوں سرکار جو میں مانگتا ہوں وہ نہیں, جو آپ دینا چاہتا ہوں عطا کرو. آواز آئی پھر مانگ دعا. فاصل اللہ اللہ یکرم مقامہ کا واکرمنی بکائیں جرزکنی طالبہ سارے کا ماں امام منصور. میرا اللہ حسن کے آنے کی خوشی میں عیدی دے سکتا ہے, مہدی کے لشکر میں جگہ دے دے.